بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تیسری کلاس کا نتیجہ آنے کے بعد اس کتاب سے واسطہ پڑتا تھا۔ یقین جانے پہلے 1 یا 2 دن یہ کتاب بہت اچھی لگتی تھی، بعد میں پتہ نہیں کیا ہو جاتا تھا، لیکن جو بھی تھا وہ وقت یہ کتابیں سب سے خوبصورت تھی۔ لیکن اس بات کا پتہ ہمیں اب لگا، تب بڑے ہونے کی جلدی تھی، لیکن جب بڑے ہو گئے تو پتہ لگا کہ وہ وقت جو گاؤں کے پرائمری اسکول تک گزر گیا وہ سب سے اچھا وقت تھا۔ وہ بچپن کا کلاس روم جو کہ نام ہی کا کلاس روم ہوتا تھا، کیونکہ پرائمری میں تو گرمی میں درختوں کے نیچے بیٹھ کر پڑھتے تھے اور سردیوں میں دھوپ میں بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے، لیکن جو بھی تھا بہت مزہ آتا تھا۔ درختوں کے نیچے پرندوں کی آوازیں سن کر اور گلیریوں کا بھی آنا جانا رہتا تھا۔ نہ کپڑے گندے ہونے کی پریشانی ہوتی تھی، نیچے زمین پر مست ماحول میں بیٹھتے تھے، گاچی، تختی، سلیٹ، ان سے کھیلنا، ان پر لکھنا اور ان کو مٹانے کے لیے اپنا تھوک استعمال کرنا، جب نہ کوئی جراثیم تھے نہ کوئی بیماری تھی۔ ہر طرف موج مستی کا دور تھا، اور یہ بلبل کا بچہ دوستو کس کس کو یاد ہے؟ بہت خوبصورت دن تھے، کب آئے اور کب گزر گئے پتہ بھی نہیں چلا۔ بچپن واپس نہیں آتا، اور خاص طور پر جو بچپن گاؤں میں گزرا ہو اس کی تو کیا ہی بات ہے۔ بلبل کا بچہ کھاتا تھا کھچڑی، پیتا تھا پانی، گاتا تھا گانے میرے سرہانے۔ بلبل کا بچہ اور اردو کا یہ والا قاعدہ ہم بھلا کیسے بھول سکتے ہیں؟ الف انار، بے بکری، پے پنکھا، تے تختی، ٹے سے ٹوپی، نہ جانے یہ وقت کہاں چلا گیا اور ساری یادیں اپنے ساتھ لے گیا۔ آج ایسی تصویریں دیکھ کر اور اس وقت کو یاد کر کے دل خون کے آنسو روتا ہے۔ گرمیوں کی چھٹیوں میں اپنے گاؤں میں اس طرح کے درختوں کے نیچے بیٹھ کر چھٹیوں کا کام دیکھا کرتے تھے۔ یاروں کی محفل ہوتی تھی۔ شروع کے 2-4 دن تو جوش جذبے سے ساتھ کام لکھنے کی ابتدا کرتے تھے، باقی کی چھٹیوں یا یہ کہتے گزر جاتی کہ ابھی بہت وقت پڑا ہے، لیکن کام مکمل نہیں ہوتا تھا۔ پھر بس موج مستی میں ہوتی تھی۔ یادیں بھی کچھ عجیب چیز ہوتی ہیں، جو پرانی ہوتی ہیں وہی یاد کہلاتی ہے، کیونکہ نئی تو کوئی یاد نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی کیا عجیب چیز ہے، ہنساتی ہیں، رلاتی ہیں، تڑپاتی ہیں، کبھی کبھی مر جانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ دوستو یاد ہے جب کلفی والا گاؤں میں آتا تھا تو پہلے کوشش کی جاتی تھی کہ امی یا ابو سے پیسے مل جائیں۔ اگر لگتا کہ اب پیسے ملنے کا کوئی چانس نہیں ہے تو پھر اگلا ٹارگیٹ پرانا لوہا یا پرانے جوتے ہوتے تھے۔ ابھی کل کی بات لگتی ہے یہ سب کلفی والا، لیکن شاید آدھی زندگی گزر بھی گئی۔ گاؤں کی گلیوں کی یادیں جہاں یہ کلفی کھایا کرتے تھے وہ کبھی نہیں بھول سکتے۔ اگر آپ کو بھی یہ دن یاد ہے تو نیچے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ کسی دور میں ہوتا تھا میٹھی میٹھی لڑائی کا، سب بھائی بھائی سے، بہن بہن سے، پنکھے کے آگے والی چارپائی پہ سونے کے لیے لڑتے تھے، لیکن ایک قدر سب گھروں میں مشترکہ ہوتی تھی کہ سب سے آخر والی چارپائی ہمیشہ ماں کی ہوتی تھی، کیونکہ ماں کو ہوا اچھی نہیں لگتی تھی اور اسے پنکھے کی آواز میں نیند نہیں آتی تھی۔ حالانکہ ماں سمیت سبھی جانتے تھے کہ یہ محض ایک بہانے ہیں۔ پھر دور بدل گیا، اب چارپائیوں پر نہیں کمروں پر لڑائی ہوتی ہے، اور پھر مکانوں اور جائیدادوں پر وہاں تک پہنچ جاتے ہیں جہاں سے واپسی ناممکن ہوتی ہے، اور وہیں
ماں جو سب کو اکٹھا کرنے کی خاطر آخر والی چارپائی پر سوتی تھی، اب بے بس کبھی ادھر کبھی ادھر ٹکڑوں میں بانٹ دی جاتی ہے۔ ہمارے بچپن کے سینکڑوں کھلونوں میں سے ایک کھلونا، اصل نام اللہ جانے اس کا کیا تھا، مگر سبھی اسے اپنا بینڈا کہا کرتے تھے۔ یہ شاید واحد پروڈکٹ تھی۔ اس کو فروخت کرنے والے کو گلی میں آواز نہیں لگنا پڑتی تھی، فقط اس کی ٹرانے کی مخصوص آواز سن کر ہی ہم سمجھ جاتے تھے اور 1 روپے لے کر خریدنے کو بھاگ جاتے تھے۔ وقت واقعی بہت تیزی سے گزر گیا ہے۔ ابھی کل کی بات ہے کہ ہم اینٹینا ٹھیک کر کے ایک آواز لگاتے تھے، STN آیا، جواب آتا STN آ گیا۔ اب PTV نہیں آ رہا ہے۔ اس جملے کی بعض گشت میں ہمارا اور آپ کا بچپن گزرا۔ آج نہ ہی وہ اینٹینا رہا جس کو سیٹ کرنا ایک کارنامہ ہوتا تھا، اور نہ ہی وہ سکون جو بچپن میں تھا آج نفسا نفسی میں کھو گیا۔ وہ سکون تو کیا، کسی نے خوب کہا ہے، سکون کی بات مت کرے دوست بچپن والا، وہ اتوار اب نہیں آتا۔